بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دعویٰ یہ تھا کہ مقدمہ وہ امر ہے کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہے۔ تو مقدمہ میں چونکہ امور ثلاثہ ہیں، ایک علم کا تصور برسم ہی ہے، دوسرا بیان حاجت الی المنطق ہے، اور تیسرا علم کا موضوع ہے۔ یہ امور ثلاثہ ہیں۔ تو جب کہا کہ علم میں شروع ہونا مقدمہ پر موقوف ہے، یعنی امور ثلاثہ پر موقوف ہے، تو اب امر اول پر موقوف ہونے کی وجہ بھی بیان کرنی ذمہ داری ہے ان کی، امر ثانی پر توقف کی وجہ، امر ثالث پر توقف کی وجہ، یہ تینوں امور بیان کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ پہلے امر اول تھا کہ علم میں شروع ہونا موقوف ہے، کس پر؟ علم میں شروع ہونا موقوف ہے علم کی تعریف پر اور تصور برسم ہی پر۔ علم میں شروع ہونا موقوف ہے علم کی تعریف پر اور علم کے تصور برسم ہی پر۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے گفتگو ہوئی تھی، پھر اس پر اعتراض ہوا۔ حاصل اعتراض میں ایک بار دہراتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حاصل اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ علم میں شروع ہونا موقوف ہے علم کے تصور پر۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ تصور سے تصور برسم ہی مراد ہے یا تصور بے وجہ ما مراد ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ تصور بے وجہ ما مراد ہے تو ہمیں تسلیم ہے کہ علم میں شروع ہونا علم کے تصور بے وجہ ما پر موقوف ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا دعویٰ ابتدا میں یہ نہیں تھا، آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ علم میں شروع ہونا موقوف ہے تصور برسم ہی پر۔ تو لہٰذا آپ کا دعویٰ تھا تصور برسم ہی کا، آپ کی دلیل تصور برسم ہی پر قائم نہیں ہے، تصور بے وجہ ما پر قائم ہے۔ اور اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی، ہم کہتے ہیں کہ بھئی تصور برسم ہی پر علم میں شروع ہونا موقوف ہے تصور برسم ہی پر، جب تک تصور برسم ہی حاصل نہیں ہوگا تب تک کہ ہے وہ مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی وغیرہ وغیرہ، آپ یہ کہتے ہیں، تو اب ہمیں آپ کا یہ کلیہ تسلیم نہیں ہے، آپ کا یہ جو شرطیہ متصلہ ہے ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے۔ یہ میں نے اعتراض کی وضاحت پہلے آپ کو بتائی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ ہو گئی گفتگو، یہ ہو گیا اعتراض، پہلے دعویٰ، اس کی دلیل اور دلیل پر اعتراض۔ تو شارح اس کا حل پیش کرتا ہے، یہاں سے اس کا حل پیش کیا جا رہا ہے۔ حل اس کا کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ لو لم یتصور العلم برسمہ لکان طالبا للمجہول المطلق، ٹھیک ہے؟ لو لم یتصور العلم برسمہ لکان طالبا للمجہول المطلق، یہ نہ کہیں کہ تصور العلم برسمہ یتوقف علیہ شروع فی العلم، علم میں شروع ہونا اس کے تصور برسم ہی پر موقوف ہے، یہ جملے نہ کہیں، بلکہ بدل لیں۔ کیا بدلیں؟ یوں کہیں، آپ کہیں کہ لا بد من تصور العلم برسمہ، یہ تو کہیں، لیکن کیوں؟ لیکون الشارع فیہ علی بصیرۃ فی طلبہ، علم کا تصور برسم ہی ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ لو لم یتصور العلم برسمہ لکانا طالبا للمجہول المطلق، یہ نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ لیکون الشارع فیہ علی بصیرۃ فی طلبہ، بات یہ ہے کہ علم کا تصور برسم ہی ضروری ہے تاکہ علم میں شروع ہونے والا اس کو شروع کے اندر ہی کوئی سوجھ بوجھ حاصل ہو جائے۔ وہ جملہ نہ کہیں کہ لو لم یتصور العلم برسمہ لکان طالبا للمجہول المطلق، اگر علم کا تصور برسمہ حاصل نہ ہوا تو مجہول مطلق کا طالب بن جائے گا، یہ نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ لیکون الشارع فیہ علی بصیرۃ فی طلبہ، کہ اگر اس علم کا تصور برسمہ ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ جو شخص علم میں شروع ہو تو علی بصیرت شروع ہو، سوجھ بوجھ ہو اس کو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ آپ کہیں، وہ جملے آپ تبدیل کر دیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ شارح نے اس کا حل پیش کیا، بات ہے ذہن میں، اس پہ مزید گفتگو کرتے معنی کریں۔ تو اولا یہ ہے کہ کہا جائے ضروری ہے علم کا تصور برسم ہی،
تاکہ علم میں شروع ہونے والا ہو جائے علم کی طلب میں بصیرت پر. توجہ ہے جی. آپ ذہن میں رکھیں یہاں دو چیزیں ہیں, دو چیزیں محتاج وضاحت ہیں. پہلی چیز آپ نے کہا فل اولا, بہتر یہ ہے کہ یوں کہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے تو بھی بہتر ہے, وہ بھی جائز ہے, البتہ یہ بہتر ہے. حالانکہ آپ نے اس پر جو اعتراض کیا تھا, جو گفتگو کی تھی, اس سے تو یہ معلوم ہوتا تھا وہ درست ہی نہیں ہے. جب وہ درست ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ فالصواب ان یقال, نہ یہ کہ کہا جائے فل اولا ان یقال. یہ ایک چیز ہے یہاں پر اعتراض ہے جس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. بات آئی ذہن میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا, لا بد من تصور العلم برسمه لیکون الشارع فیہ علی بصیرت فی طلبہ, کہ اس میں شروع ہونے والا اس کو طلب کے اندر بصیرت حاصل ہو. اس میں شروع ہونے والا اسے طلب کے اندر بصیرت حاصل ہو. تو اس مطلب اس کو تصور برسم ہی حاصل ہوگا تو بصیرت کیسے شروع ہوگی, بصیرت کیسے حاصل ہوگی. دوسرا سوال ہے, میں نے آپ کو کہا کہ دو باتیں یہاں پر محتاج بیان ہیں. ایک تو یہ اعتراض ہے, دوسرا یہ جو بصیرت فی شروع ہے یہ سوال ہے. یہ جو سوال ہے اس کی آگے وضاحت خود شارح کر رہا ہے, اس سے ہم آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو اعتراض ہے اس کی میں بھی وضاحت کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی, دوبارہ سمجھیں. شارح نے اس کا حل پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ عبارت نہ بولی جائے کہ لو لم یتصور العلم برسمہ لکان طالبا للمجہول المطلق. وہ عبارت نہ بولی جائے, وہ یوں نہ کہا جائے, بلکہ کیا کہا جائے, لا بد من تصور العلم برسمہ. علم کا تصور برسمی ضروری ہے. بھائی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ لیکون الشارع فیہ علی بصیرت فی طلبہ, طلب کے دوران کیا ہو اس کو بصیرت حاصل ہو جائے. طلب کے دوران اس کو بصیرت حاصل, یہ اس نے حل پیش کیا. اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو چیزیں مزید محتاج وضاحت ہیں. پہلی چیز اس نے کہا فل اولا, بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے. اعتراض یہ ہے کہ بہتر تو یہ نہیں ہے, درست ہی یہ ہے. الاولا کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو آپ نے کہا ہے وہ بھی درست ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن یہ زیادہ بہتر ہے. الاولا کا مطلب تو یہ ہوا. بات آئی ذہن میں. تو یہ اعتراض ہے کہ الاولا نہیں کہنا چاہیے تھا, فالصواب کہنا چاہیے تھا. بات آئی ذہن میں. ایک اعتراض. دوسری جو بات یہاں پر سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس نے کہا کہ جب تصور برسم ہی حاصل ہو جائے گا تو بصیرت حاصل ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ تصور برسم ہی سے بصیرت کیسے حاصل ہو جائے گی. یہ دوسری چیز ہے جو یہاں پر جس کی وضاحت ضروری ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب چونکہ دوسرا جو سوال ہے اس کا جواب آگے فَإِنَّهُ إِذَا تَصَوَّرَ الْعِلْمَ بِرَسْمِهِ, اس سے وہ جواب دے رہا ہے شارح, اس لیے شارح کے ساتھ ہی گفتگو کریں گے. لیکن پہلا جو اعتراض ہے اس کا جواب شارح نے نہیں دیا, وہ خارجی اعتراض ہے, اس لیے اس پر ہم پہلے گفتگو کرتے ہیں. توجہ ہے. اعتراض ہم نے یہ کیا, اس نے کہا فل اولا, بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے. بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو گفتگو کی تھی اس کا مطلب تو یہ تھا وہ جو کہا گیا وہ درست ہی نہیں ہے, تو پھر فالصواب ہی کہنا چاہیے نہ کہ فل اولا کہنا چاہیے. توجہ ہے. تو اس کا جواب اجمالی سمجھے پہلے کہ بھئی وہ جو کہا اس کی وجہ بن سکتی ہے. جو کہا پہلے اس کی وجہ بن سکتی ہے, لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے. اور اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس نے الاولا کہا ہے, ثواب نہیں کہا. وہ بالکل مردود نہیں ہے جو پہلے کہا, لیکن یہ اس سے زیادہ بہتر تھا, اس لیے الاولا بولا. یہ اجمالی جواب ہے. سمجھے؟ تفصیل سمجھیے اس کی.
تفصیل یہ ہے کہ جب کان لو لم یتصور العلم لکان طالبا للمجہول المطلق. لو لم یتصور العلم، توجہ ہے، لو لم یتصور العلم. اس پر سوال یہ ہوا تھا کہ لو لم یتصور العلم، تصور علم سے کیا مراد ہے؟ تصور بوجہ ما یا تصور برسم ہی؟ تصور بوجہ ما یا تصور برسم ہی، یہ سوال تھا. ہم کہتے ہیں جی تصور بوجہ ما. لو لم یتصور العلم بوجہ ما لکان طالبا للمجہول المطلق. ہم کہتے ہیں تصور سے مراد ہے تصور بوجہ ما. ٹھیک ہو گیا. اس نے کیا کہا تھا معترض نے؟ اس نے کہا تھا یہ بات تو مانتے، لیکن اس سے تصور بوجہ ما کا لزوم ثابت ہوگا، تصور برسم ہی کا لزوم ثابت نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے لو لم یتصور العلم، یہاں پر لو لم یتصور العلم کا مطلب آپ نکالتے ہیں لو لم یتصور العلم بوجہ ما، تو پھر علم کا تصور بوجہ ما لازمی قرار پائے گا، علم کا تصور برسم ہی لازمی قرار نہیں پائے گا. یہ اعتراض اس نے کیا تھا، سمجھے؟ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم جواب میں کہیں گے دیکھیں، تصور بوجہ ما یہ ہے فرد عام تصور کا، اور عام نے حاصل ہونا ہے کسی خاص کے ضمن میں. توجہ ہے. میں نے کہا کسی طالب علم کو بلاؤ. جب میں نے کہا طالب علم کو بلاؤ تو کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن جو آئے گا وہ خاص ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا فرد منتشر آ جائے بھائی جو نہ عاطف ہو، نہ وہ جاوید ہو، نہ وہ سلیم شاہ ہو، نہ وہ عرفان ہو، فرد منتشر ہو تو طالب علم ہو، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، خاص کوئی شخص بھی نہ ہو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب ہم نے کہا کہ طالب علم آ جائے تو ہم نے تقاضا تو امر اہم کا کیا، لیکن اس کا جو تحقق ہے، اس کا جو وجود خارجی ہے، وہ کسی خاص فرد کے ضمن میں ہوگا. تو اب ضروری تھا تصور بوجہ ما. اب اس فرد عام نے حاصل ہونا ہے کسی خاص فرد کے ضمن میں. وہ تصور برسم ہی میں بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور بھی کئی قسم کے تصورات آپ ان کا تصور کر سکتے ہیں، ان کے ضمن میں حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اب توجہ رکھیں، آپ علم کا تصور کرنا چاہتے ہیں، علم کو سمجھنا چاہتے ہیں، علم میں شروع ہونا چاہتے ہیں. اب آپ کہیں بھئی علم کا تصور بوجہ ما ضروری ہے، چلو ہم اس کو نہیں پہچانتے، ہم یوں پہچان لیتے ما یقال لہ المنطق. بس صرف اتنا ہی، ما یقال لہ المنطق، جسے منطق کہا جاتا ہے. ذہن میں رکھیں، اس طرح اگر آپ نے علم کو پہچانا تو کل آپ کے سامنے ایک اور کتاب آ گئی جس کا نام ہے المیزان یا بدیع المیزان. مثلا آپ نے سمجھا یہ الگ فن آ گئے، ما یقال لہ المیزان، ما یقال لہ المیزان. ایک اور کتاب آ گئی، اس کا نام ہے العلم العالی. آپ نے کہا ما یقال لہ العلم العالی. یہ تصور بوجہ ما ہے نا. ما یقال لہ المنطق، ما یقال لہ المیزان، ما یقال لہ العلم العالی. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الگ فن ہے، وہ الگ فن ہے، وہ الگ فن ہے، حالانکہ تینوں ایک ہی فن تھے. ٹھیک ہے. غلطی کہاں سے ہوئی کہ آپ نے صرف ما یقال لہ علم فلانی، آپ نے صرف اتنا تصور کافی سمجھا. آپ نے اس کا تصور بے رسم ہی وہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اتنی دشواریاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. آپ ایک امر کو کئی امور سمجھ رہے ہیں، امر واحد کو امور متعددہ سمجھ رہے ہیں. تو امور متعددہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے صرف ما یقال لہ علم فلانی اس پر اکتفا کیا، اور آپ نے اس کا تصور برسم ہی وہ آپ نے نہیں کیا. تو لہٰذا اب آپ کے لیے لازم تو ہے کہ علم کا تصور بوجہ ما، لازم یہی ہے. لیکن اب آپ نے اس کی تحصیل کرنی ہے کسی فرد خاص کے ضمن میں. گو وہ فرد خاص اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب ترجیح آپ کی نظر میں، اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کی نظر میں ترجیح ہوگی تصور برسم ہی کو، تاکہ اس کی رسم حاصل ہو جائے اور آپ کئی قسم کی دشواریوں سے بچ سکیں. بات سمجھے؟ تو لہٰذا اب تصور برسم ہی بھی ضروری ہو گیا،
ضروری بنیادی طور پر تصور بے وجہ ما تھا، لیکن اس نے حاصل کسی خاص فرد میں ہونا تھا، آپ نے انتخاب کیا اس کے تصور برسمی کا، تو اب اس عام کو حاصل کرنے کے لیے اس خاص کو آپ نے انتخاب کیا تو یہ خاص ضروری ہو گیا. نہیں سمجھے؟ اس عام کو حاصل کرنے کے لیے اس خاص کا آپ نے انتخاب کیا تو یہ خاص ضروری ہو گیا. تو تصور برسمی لازم ہوا نہ ہوا؟ تو توجیہ وہ بھی کر دی گئی، وہاں بھی کر دی گئی. اس لیے اس نے کہا فل اول، یہ اولا ہے، وجہ وہاں پر بھی بنائی جا سکتی ہے، توجیہ اس کی بھی کی جا سکتی ہے. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھی، ایک بار پھر سمجھو دھیان سے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا الاولا، تو اس پر ہم نے یہ اعتراض کیا کہ پچھلی جو گفتگو تھی وہ تو تمہارے اعتراض کے مطابق وہ درست ہی نہیں تھی. جب درست نہیں تھی تو اس کو فالصواب کہو نہ کہ فالاولا کہو. تو اس کا اجمالی جواب یہ دیا کہ نہیں، اس کی بھی توجیہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے. بات سمجھے؟ اس سے بہتر یہ ہے. اس کی توجیہ کیسے کی جا سکتی تھی وہ میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں بتایا کہ جب کہنا لو لم یتصور العلم، تو سوال یہ ہوا کہ تصور علم سے کیا مراد ہے؟ تصور بوجہ ما یا تصور برسم ہی؟ ہم نے کہا جی تصور بوجہ ما. آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا، لیکن اس سے تو تصور بوجہ ما کا لزوم ثابت ہوگا نہ کہ تصور برسم ہی کا. ہم نے کہا تصور بوجہ ما کا لزوم تو آپ نے مانا، اس نے کہا مانا. ہم نے کہا تصور بے وجہ ما یہ امر عام ہے، اور عام کا جو حصول ہے، عام کا جو تحقق ہے وہ فرد خاص کے ضمن میں ہی ہو سکتا ہے. عام فرد خاص کے ضمن کے بغیر ایسے گھومتا گھامتا آپ کو نظر آئی یہ نہیں ہو سکتا. تو تصور بے وجہ ما کے لیے ضروری ہے کسی فرد خاص کے ضمن میں حاصل ہو. گو اس کے لیے ممکن تھا کسی اور فرد خاص کے ضمن میں حاصل ہو، لیکن وہ تصور برسم ہی کے ضمن میں بھی آ سکتا تھا، کسی اور تصور خاص کے ضمن میں بھی آ سکتا تھا. جب وہ کئی تصورات کے ضمن میں آ سکتا تھا، ہم نے انتخاب کیا تصور برسم ہی کا. وجہ انتخاب میں پہلے آپ کو بتا چکا. اگر آپ انتخاب اس کا نہ کریں گے تو کئی ایک خرابیاں لازم آئیں گی، جو کوتاہی آپ کی یہ بنے گی کہ آپ نے تصور برسم ہی نہیں کیا. آپ صرف نام کے فرق سے سمجھیں گے کہ یہ فن مختلف ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صرف عنوان کے ذریعے جب اس کو پہچانا تو ہزاروں دشواریاں لازم آئیں گی. آپ عنوان کے ذریعے نہ پہچانیں بلکہ تصور برسم ہی کریں. اب آپ منطق بولیں تو تعریف وہی ہے، علم عالی بولیں تو تعریف وہی ہے، میزان بولیں تو تعریف وہی ہے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عنوان مختلف ہے، علم ایک ہے. بات ہے ذہن میں. تو ضروری تھا تصور بے وجہ ما، اور تصور بے وجہ ما کی تحصیل، تصور بے وجہ ما کی تحصیل بغیر جو ہے وہ کسی فرد خاص کے نہیں ہو سکتی تھی. ہم نے فرد خاص کا انتخاب کیا. کس کا؟ ہم نے تصور برسم ہی کا انتخاب کیا. ضروری یہ تھا اور یہ کسی کے ضمن میں ہونا تھا، ہم نے اس کا انتخاب کیا تو اس کے واسطہ سے وہ بھی لازم ہو گیا. توجہ ہے؟ اس کے واسطہ سے وہ بھی لازم ہو گیا. جب ہم نے کہا اس کے واسطہ سے وہ بھی لازم ہو گیا تو اب لزوم ثابت ہوا، اس کا نہیں ثابت ہوا. لیکن پھر بھی اس میں قدر تکلف ہے، قدر دشواری ہے. اس لیے کہا یہ بہتر ہے، اس پہ دشواری نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. بات ہے ہی ذہن میں. یہ وجہ ہے کہ یہاں الاولا بولا، الصواب نہیں بولا. بہتر یہ کہ کہا جائے، ورنہ وجہ اس کی بھی نکال لیں گے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یوں بھی وجہ بیان کی جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، وجہ یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ توقف کے معنی ہوتے ہیں ایک لو لاہ لم تنع. ایک توقف کے معنی ہے مصح لدخول الفا اذا وجد فوجد. توقف کے دو معنی ہیں. ایک لو لاہ لم تنع، موقوف علیہ ہے تو موقوف ہے، موقوف علیہ نہیں ہے تو موقوف نہیں ہے. اسے بولتے توقف بمعنی لو لاہ لم تنع. ایک توقف کے معنی ہے مصح لدخول الفا اذا وجد فوجد. موقوف علیہ پایا جائے تو موقوف پایا جائے گا، موقوف علیہ نہ پایا جائے تو موقوف نہ پایا جائے. یہ والی بات ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ جو کہا نا لو توقف الشروع، ما یتوقف علیہ الشروع، ما یتوقف علیہ الشروع، یہاں پر توقف بمانا لو لاہ لم تنع
نہیں ہے، بلکہ توقف کے معنی ہے مسہل دخول الفا۔ توقف کے معنی کیا ہے؟ مسہل دخول الفا۔ بات آئی ہے ذہن میں؟ لو لاہ لم تنا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ مسہل دخول الفا ہے۔ تصور برسم ہی ہوگا تو علم میں شروع ہونا پایا جائے گا، تصور برسم ہی نہ ہو تو علم میں شروع نہیں ہو سکتے۔ یہ والی بات ہی نہیں ہے، یہ والی بات پائی جاتی ہے اگر توقف بمانا لو لاہ لم تنا ہو، یا توقف بمانا لو لاہ لم تنا نہیں ہے، بلکہ توقف بمانا مسہل دخول الفا ہے۔ بات ہے، یہ بھی توجیہ ہو گئی، بات ہے یہ ذہن میں نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب پھر سوال تو یہ تھا نا، آپ کہہ رہے اولا یہ ہے، اولا یہ ہے، تو ہم نے دو توجیہیں کر دی ہیں نا، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، جو پہلے بیان کیا وہ بھی درست ہے، لیکن یہ بہتر ہے، یہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے اس کو ہم نے اولا کہا ہے۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ ایک اور بھی جواب ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ الاولا یہ کبھی الثواب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، الاولا کبھی الثواب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر اولا بمعنی ثواب ہے۔ اب ان کی توجیہات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ تیسرا جواب ہے۔ بات آئی ہے ذہن میں؟ جی آپ نے مطالعہ کیا ہوتا تو میں دو تین جواب اور بھی بنا دیتا، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ آپ نے بھی کیا ہو تو پھر ظاہر ہے میں بھی کچھ کروں، مانا کرے۔ تو اولا یہ ہے کہ کہا جائے ضروری ہے علم کا تصور برسم ہی، تاکہ ہو جائے علم میں شروع ہونے والا اس علم کی طلب میں بصیرت پر۔ ہاں تو اس نے کہا لیکون الشارع فیہ علی بصیرت، علی بصیرت فی طلب ہی، علی بصیرت فی طلب ہی، اس کی طلب میں کیا وہ بصیرت پر ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی علم کی تعریف جان لے گا تو اس کے جو ہے نا وہ عقل مکمل طور پہ روشن ہو جائے گی صرف علم کی تعریف جاننے سے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس علم کی طلب میں اسے بصیرت حاصل ہو جائے گی، علم کی طلب میں اسے بصیرت حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال یہ تھا کہ علم کی طلب میں اسے بصیرت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ سوال تھا نہیں تھا، پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ اس نے کہا، یہ اس کا جواب ہے، فَإِنَّهُ إِذَا تَصَوَّرَ الْعِلْمَ بِرَسْمِهِ وَقَفَ عَلَى جَمِيعِ مَسَائِلِهِ إِجْمَالًا۔ توجہ ہے؟ نہیں ہے توجہ؟ آپ سمجھیں، یہ آپ نے بچے سے کہا کہ یہاں پر الف بے پے تے ٹے سے یہ لکھ، تو اس کے لیے دشواری ہوتی ہے لکھنے میں، اور آپ نے وہ نقوش بنا دیے کہ ان کے اوپر لکھ دوں، ان کے اوپر تو قلم پھیر، تو اب اوپر قلم پھیرنا آسان ہوتا ہے۔ اسکیچ بنا دیے جاتا ہے وائٹ بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر، بلیک بورڈ تو نہیں، آج کل وائٹ بورڈ چلتے ہیں، اسکیچ بنا دیا، اس پیپر پر بنا دیا، بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں رنگ بھرو، وہ رنگ بھرتے ہیں، وہ بطخ بن جاتی ہے، وہ کبوتر بن جاتا ہے۔ خود سے آپ نے اگر اس کو کہا کہ خود سے بطخ کی صورت بنا، تصویر بنا، تو اس کے لیے دشوار ہوتی ہے۔ سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھے؟ تو گویا کہ آپ اسکیچ کو سمجھیں یہ اجمال ہے، اور اس میں جو کلر بھر رہا ہے تو یہ تفصیل ہو گئی اس کی۔ تو اجمالی طور پر ایک چیز حاصل ہو تو تفصیل کو حصول سال ہو جاتا ہے، سمجھے بات کو؟ تفصیل آسانی سے حاصل ہوتی ہے، اور از سر نو نہ اجمال ہو نہ تفصیل ہو، از سر نو جو حصول ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اس میں دشواری ہوتی ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف حصول اجمالی اور تفصیلی کے۔ پہلے اجمالی طور پہ حاصل ہو جائے تو اب تفصیل جو ہے اس کو حصول سال ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تصور برسم ہی حاصل ہوگا تو تمام تر مسائل اجمالی طور پر ذہن میں آ جائیں گے۔ اب تفصیل کا حصول آسان ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو بصیرت بنی نہ بنی، یہی تو بصیرت ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے۔ لیکون الشارع فیہ علی بصیرت فی طلبہ، وہ طلب میں علی بصیرت ہو جائے۔ سوال یہ کہ تعریف جاننے سے علی بصیرت کیسے ہو جائے گا؟ تو شارع نے اس کا جواب دیا، فإنہ اذا تصور العلم برسمہ وقف علی جمیع مسائلہ اجمالا، جب تصور علم برسمہ حاصل ہو جائے گا تو تمام تر مسائل کا اجمال اس کے ذہن میں آ جائے گا،
اجمالی خاکہ اس کے ذہن میں بن جائے گا. تو میں نے آپ کو بتایا پہلے اجمال حاصل ہو جائے، اب تفصیل آتی جاتی ہے اور اس اجمال پر منطبق ہوتی جاتی ہے. اب تفصیل کا جو حصول ہے وہ سال ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، برخلاف کس کے اجمال بھی نہ ہو. اجمال بھی نہ ہو تو اب تفصیل کیا ہے، اس میں دشواری ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب تصور علم برسم ہی ہوگا تو اجمال حاصل ہو جائے گا، اس لیے یہ اس کو بصیرت حاصل ہوگی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. کیونکہ جب تصور کرے گا علم کا برسم ہی واقف ہو جائے گا اس کے تمام مسائل پر. تو آپ اعتراض کر سکتے تھے نا بھئی تمام مسائل پر واقف ہو جائے گا تو پھر تعریفیں یاد کر لو سارے علوم کی، تمام مسائل خود ہی آ جائیں گے. کہا نہیں، یہ اجمالی، یہ حصول اجمالی ہوگا. مطلوب ہے حصول تفصیلی. یہ جو حاصل ہوگا تصور برسم ہی سے، یہ تمہیں اجمال حاصل ہوگا، لیکن تمہیں علوم کی تدوین، جو علوم کی تدوین ہے اس سے مقصود حصول اجمالی نہیں، حصول تفصیلی ہے. اس لیے علم پڑھنا پڑے گا، فن پڑھنا پڑے گا. خالی تعریفیں یاد کرنے سے بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہو گیا. تمام مسائل پر اجمالاً. توجہ ہے. اعتراض بھئی یہ والی جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ بات ویسے ہی آپ نے کر دی ہے. ہم نے منطق کی تعریف یاد کر لی، ہمیں اس کے تمام مسائل کا اجمالی علم تو نہیں حاصل ہوتا ہے. صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، بیان ہے، بلاغت ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ ان کی تعریفیں یاد کر لیں. یہ جو آپ نے کہا ہے نا جناب والا کہ یہ اس کو حصول اجمالی حاصل ہو جاتا ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے. یہ خلاف واقع ہے. سمجھے؟ اس پہ سوال ہوا تھا تو فَإِنَّهُ إِذَا تَصَوَّرَ، اس نے جواب دیا. جب جواب دیے اس جواب پر اعتراض ہے، صرف سوال نہیں ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تصور برسم ہی سے حصول اجمالی ہو جائے گا تمام مسائل کا. یہ بات واقع کے خلاف ہے. حصول اجمالی نہیں پایا جاتا، حصول اجمالی نہیں ہوتا. سمجھے بات کو؟ یہ اعتراض. تو اس کا اس نے جواب دیا کہ حصول اجمالی کی تھوڑی وضاحت سمجھ لو. اجمال کی کئی جہات ہیں نا، توجہ رکھیں. اجمال کی کئی جہات ہیں. ہم نے اجمال کس لحاظ سے کہا یہ سمجھے. ہم نے اجمال اس لحاظ سے نہیں کہا بھئی ایک کلی حاصل ہو جائے گی تمہارے ذہن میں، اس کو کھولتے جائیں گے تو تفصیل بنتی جائے گی، یہ بات نہیں ہے. اجمال کا مطلب یہ ہے کہ کچھ علامتیں تمہیں اس علم کی حاصل ہو جائیں گی. جیسے جیسے نیا نیا مسئلہ تمہیں پتہ چلتا جائے گا نا، تم سمجھتے جاؤ گے یہ اسی علم کا ہے. آپ منطق پڑھ رہے ہو، بیچ میں جناب والا فاعل مرفوع ہے، مفعول منصوب ہے، یہ مسئلے آگے. آپ کو علم کی تعریف وغیرہ کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں، آپ کہیں گے شاید یہ بھی منطق کے مسئلے ہیں. لیکن جب آپ کو علم کا تصور برسمی حاصل ہے تو آپ کہیں گے یار یہ تو ہم مقصد سے ہٹ گئے ہیں، ہم تو کہیں اور جا رہے تھے، یہ تو کہیں اور چل پڑے ہیں. جب اس دائرے سے ہٹا ہوا مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب اس دائرے کے اندر والا مسئلہ آئے گا آپ سمجھ جائیں گے یہ وہ مسئلہ ہے. تو حصول اجمالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام تر مسائل کا ہر مسئلے کا جو تصور اجمالی ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اس کو ہم مزید وضاحت کریں گے تو تفصیل بنتی جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایک ایسا تصور اور اجمالی خاکہ ہوگا اس انداز کا کہ جب وہ کیا کرے گا، جب اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ اس علم کا آئے گا، کوئی بھی مسئلہ اس علم کا آئے گا تو اب وہ کیا کرے گا، اس کو دیکھ کے پہچان لے گا ہاں یہ اسی علم کا مسئلہ ہے، ہاں یہ اسی علم کا مسئلہ ہے. تو یہ چیز اس کو حاصل ہوتی رہے گی. تصور اجمالی کا مطلب یہ ہے. بات سمجھے؟ اب کما سے انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال بھی پیش کی. بات پہ توجہ رکھیے گا. مثال ہی پیش کی، آپ کو بتا دی علامتیں. آپ کو کہا بھئی آپ یہ جو پل ہے نا بیراج والا اس پہ چلے جاؤ. آپ نے کہا کس رستے سے جانا ہے، کیا ہوگا. آپ کو کہا بھئی یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو الٹے ہاتھ مڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جائیں گے تو چند قدم چل کے ایک دائیں ہاتھ موڑ آئے گا، آپ نہیں مڑیے. آگے چلیں گے تو پھر ایک آئے گا، پھر بھی نہیں مڑیے. اس موڑ میں ایک چوک اور اس قسم کی چیز بنی ہوئی ہوگی. پھر آگے آپ آئیں گے تو پھر عرفات مسجد آ جائے گی. پھر آپ آگے جائیں گے تو وہ ایک گلوب جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا چوک کے اندر. اب یہ چیزیں آپ کو بتا دیں.
اب آپ یہاں سے نکلے، تھوڑا سا قدم چلے تو دائیں، آپ نے کہا دائیں ہاتھ کا بولا تو تھا، یہ وہی ہے۔ اب تھوڑا سا آپ آگے چلے، پھر دائیں ہاتھ وہ چوک کے اندر جو انہوں نے شیپ بنائی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ علامت بتائی تھی۔ اب آگے چلے تو عرفات مسجد آ گئی، آپ نے کہا مسجد کا بھی بالکل بولا تھا۔ آگے چلے تو وہ گلوب لگا ہوا، آپ نے کہا بالکل یہ بھی کہا تھا۔ اب آپ جاتے دیکھتے جا رہے ہیں، پہچانتے جا رہے ہیں، پہچانتے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ کو علامات بتائی تھی، اب جب اس رستے پر نکلے ہیں تو وہ ذہنی جو معلومات ہیں ان پر منطبق ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو اتنا بھی نہ بتایا ہو تو آپ یہاں سے نکلیں گے، آپ کہیں پتہ نہیں بھٹک گیا ہوں، اینڈ میں جا کے پتہ چلے گا کہ نہیں میں ٹھیک آیا، یا اینڈ میں جا کے پتہ چلے گا میں غلط آیا۔ سمجھے بات کو؟ رستے کی علامات اگر بتا دیں تو رستے میں بھی اندازہ ہوتا رہے گا کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں یا غلط چل رہا ہوں۔ اور اگر رستے کی علامات نہیں بتائیں تو اب سارا رستہ چلنے کے بعد آخر میں جا کے پتہ چلے گا پتہ نہیں میں ٹھیک آیا یا غلط آیا۔ سمجھے بات کو؟ تو دونوں چلنے والوں کے بیچ فرق ہے، ایک وہ ہے جو امارات طریق کو جانتا ہے تو وہ چلتا ہے تو اس کو سلوک علی بصیرت ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو امارات طریق کو نہیں جانتا، وہ بھی بھلے ٹھیک رہا ہو لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا ٹھیک جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اس علم کی آپ نے تعریف جان لی۔ اب تعریف جان لی، مسئلہ آیا، آپ نے کہا ہاں یہ اسی سے متعلقہ مسئلہ ہے۔ پھر آگے مسئلہ آیا، آپ نے کہا یہ بھی اسی سے متعلقہ مسئلہ ہے۔ پھر چوتھا، پانچواں، 10واں، 50واں مسئلہ آیا، آپ نے کہا یہ اسی سے متعلقہ مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے تعریف نہیں جانی فن کی، مسئلے پڑے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آ رہی اسی فن کے ہیں یہ، کہیں سے ہم اور آگے نکل گئے، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اینڈ میں پتہ چلے گا کہ ہم چلے ہی غلط تھے، یا اینڈ میں پتہ چلے گا ہم ٹھیک چلے تھے۔ وہ ٹھیک چلے یا غلط چلے لیکن بیچ میں درمیان سلوک جو ہے وہ آپ تردد میں رہیں گے، پتہ نہیں ٹھیک جا رہے غلط جا رہے، ٹھیک جا رہے غلط جا رہے، اسی فن کے مسائل ہیں، کسی اور فن کے مسائل ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ مطلب ہے، بات ہے ذہن میں مانا کریں۔ حتیٰ کہ یہ اس اعتراض کا جواب، آپ نے جو کہا وہ خلاف واقع ہے، مسائل کا علم اجمالی حاصل نہیں ہوتا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ علم اجمالی کا مطلب تو سمجھو ہم نے کس لحاظ سے علم اجمالی کے حصول کا دعویٰ کیا ہے۔ حتیٰ کہ ہر مسئلہ اس سے جو وارد ہوتا ہے اس پر وارد ہوگا، اس پر جان جائے گا کہ وہ اس علم سے ہے۔ اب یہ تنظیر مثال پر اس کی پیش کریں وضاحت کے لیے، جیسا کہ جو شخص ارادہ کرے کسی ایسے رستے کے چلنے کا جس کا اس نے مشاہدہ نہیں کیا لیکن پہچانتا ہو اس کی امارات کو، علامات، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو چلنے میں بصیرت پر ہوتا ہے، تو جیسے وہ دوران سلوک بصیرت پر ہوتا ہے وہی معاملہ اس کا ہوگا۔ بات ہے ذہن میں کافی۔